the ongoing Ghazab lil Haq campaign has instilled fear into the heart of our enemy. It is our firm resolve that we will not rest until we eradicate the menace from the face of Pakistan, inshallah. پاکستان کسی بھی مہم زوئی کے خلاف اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. آپریشن غضب للحق پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو عبرتناک سزا دی جائے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ. افسران و جوانوں سے خطاب. کہا افغان طالبان کے زیر اثر دہشت گرد پراکسی سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. The blood of our martyrs continues to nourish the roots of our freedom and peace and security. We cherish today as a fruit of their bravery, devotion, and ultimate sacrifice. It is this fearless spirit that inspires our armed forces to attain excellence in all spheres. ہمیں اپنے محافظوں پر فخر ہے اور وہ ہماری خود مختاری کے نگہبان ہیں. وزیر اعظم کا قومی خود مختاری کے تحفظ، امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کی تعریف. وطن عزیز کے لیے جانوں کو قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت. کہا کہ مارکے حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو کامیابی سے ناکام بنایا. وزیر اعظم نے جموں کشمیر اور فلسطین کے عوام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ کیا. افواج پاکستان ملک کی ترقی و حفاظت کی ضامن، دشمنوں کے ہر گھناؤنے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم. پاکستان کے عروج کو بیرونی سرپرستی میں دہشت گردی کے ذریعے روکا نہیں جا سکتا. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریژن میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں خطاب. کہا پاکستان کی ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والی دشمن قوتیں ناکام ہوں گی. پاکستان نے دنیا میں بلند مقام حاصل کرنا ہے. ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. فیلڈ مارشل نے کہا کہ پائیدار ترقی عوام دوست حکمت عملی اور بہتر طرز حکمرانی کے ساتھ مؤثر سیکیورٹی اقدامات سے مشروط ہے. بلوچستان میں پائیدار امن کے لیے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی ضروری ہے. عوام کی بھلائی کو مد نظر رکھے طویل مدتی ترقی اہمیت رکھتی ہے. حکومت کی معاشی بہتری ریاست اور عوام کے درمیان تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا. فیلڈ مارشل کا جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگ رہنے کی ضرورت پر زور. کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے اعلیٰ معیار کو سراہا. افسران کو نئی ٹیکنالوجیز ملٹی ڈومین آپریشنز پر مہارت حاصل کرنے کی ہدایت. کہا افسران اور جوان بدلتے ہوئے جنگی تقاضوں کے لیے مسلسل تربیت یقینی بنائیں. پیشہ ورانہ مہارت، تیاری اور آپریشنل برتری کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بلوچستان اپیکس کمیٹی کا اجلاس. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت. صوبے کی سیکیورٹی اور ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم کی رکشا ڈویژن میں فرنٹیئر کورٹ تعینات کرنے کی ہدایت. صوبے کی امن و ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا. سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان میں کامیاب آپریشن. 22 خوارج جہنم واصل. ISPR کے مطابق مارے جانے والے خوارج علاقے میں متعدد دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہے تھے. فتنۃ الخوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر ضلع شیوا میں کارروائی کی گئی. ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردی کی لعنت جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا اعادہ. بھارتی گیدڑ بھپکیاں. پاکستان ایویشن اتھارٹی کا بڑا فیصلہ. بھارتی طیاروں پر عائد فضائی حدود پابندی میں توسیع کر دی. نوٹم جاری. بھارتی رجسٹرڈ طیاروں بشمول سول اور فوجی پروازوں پر بدستور پابندی عائد رہے گی. بھارتی ایئر لائنز اور ملٹری پروازیں پاکستانی فضائی حدود میں بدستور نہیں آ سکیں گی. پاکستان ایویشن اتھارٹی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے پاکستان کے سعودی عرب میں سفیر احمد فاروق کی ملاقات. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور افرادی قوت میں تعاون بڑھانے پر زور دیا. ایران کے لیے نامزد سفیر
عمران احمد صدیقی نے بھی ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ایران کے ساتھ تجارتی عوامی روابط اور علاقائی تعاون کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران پر حملہ 3 روز کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا ایران سے جوہری ہتھیار نہ بنانے کا بھی مطالبہ۔ کہا ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل نہ کرے تو ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اگر کوئی قابل قبول معاہدہ نہ ہوا تو بڑے پیمانے پر حملے کے لیے کسی بھی لمحے تیار ہیں۔ خلیجی ممالک سمجھتے ہیں اس وقت سنجیدہ مذاکرات جاری ہیں، ایسا معاہدہ طے پا جائے گا جو دنیا بھر کے لیے قابل قبول ہوگا۔ امریکہ سے گفتگو کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں، ایران کسی بھی صورت عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا دو ٹوک واضح پیغام۔ کہا ایران کے مفادات اور عزت اور وقار کی حفاظت کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ترک وزیر خارجہ حکان فیدان کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی حالات اور بدلتی صورتحال کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی۔ قریبی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ ایران مذاکرات۔ قطر کا پاکستان کی ثالثی پر مکمل حمایت کا اظہار۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے پاکستان کی ثالثی میں جاری مذاکرات سنجیدہ سفارتی کوشش ہے، رابطے مثبت پیش رفت کی علامت ہیں۔ آبنائے ہرمز عالمی توانائی اور تجارتی ترسیل کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، اس کی بندش کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ایران اپنے دفاع میں جارے کا ہاتھ کاٹنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر میجر جنرل علی عبدالعلیحی کا امریکہ کو پیغام۔ کہا ایران خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، دشمن کوئی غلط اندازہ لگانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا دورہ آذربائیجان۔ ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین دنیا بھر کے مندوبین کی توجہ کا مرکز۔ پویلین میں پاکستان کی ثقافت کے خوبصورت رنگ نمایاں۔ مریم نواز کا پنجاب پویلین کا افتتاح اور مختلف سٹالز کا دورہ کیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک بھی ہمراہ تھے۔ پنجاب پویلین کے ذریعے ترقیاتی اور شہری منصوبوں کو بین الاقوامی سطح پر پیش کیا جا رہا ہے۔ صدر نون لیگ نواز شریف سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ازبکستان کے درمیان تاریخی، مذہبی اور تہذیبی رشتے استوار ہیں، تجارتی تعلقات مزید مستحکم کیے جا سکتے ہیں۔ ازبک سفیر نے باہمی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آذربائیجان اور پنجاب کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق۔ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے منصوبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار کی آذربائیجان کی انوویشن اینڈ ڈیجیٹل ڈیولپمنٹ ایجنسی وقت سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس۔ ملک کی پہلی 5 سالہ جیمز جون پالیسی، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کی تنظیم نو اور نیشنل ایگری ٹریڈ اینڈ فوڈ سیفٹی اتھارٹی کے قیام کے لیے تکنیکی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ وزیر اعظم آفس کے لیے 16 کروڑ روپے، قومی صحت پروگرام کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے کی منظوری تھی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں پہلے اے آئی فعال پارلیمانی نظام کا اجرا کر دیا۔ خطاب میں کہا جدید ٹیکنالوجی وقت کی اہم ضرورت ہے، فائز کے باعث کام میں تاخیر ہوتی تھی، ڈیجیٹل نظام سے شفافیت اور تیزی آئی ہے۔ قومی اسمبلی کو مرحلہ وار پیپر لیس بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، بجٹ دستاویزات کو بھی ڈیجیٹل اور پیپر لیس نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور جاپانی سفیر اکاما ماتوشوئنچی کی ملاقات۔ پیٹرولیم، جیو سائنسز اور معدنی تحقیق میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ متعلقہ شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق۔ جاپان کے تعاون سے قائم جیو سائنس سے ایڈوانس ریسرچ لیبارٹریز دونوں ممالک کے اشتراک کا نمایاں سنگ میل ہیں۔ علی پرویز ملک کی گفتگو۔
गिरफ्तार कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ। प्रोटोकॉल पर अमल दरामद कराने पर एसएसपी सिटी अली हसन को ओहदे से हटा दिया गया। गफलत बरतने वाली 2 खवातीन पुलिस एहलकार भी मुअत्तल। मुलजिमा को अदालत में बगैर हथकड़ी पेश करने पर तहकीकाती कमेटी ने एसएसपी और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। केस में एसएचओ गार्डन SIO IO पहले ही मुअत्तल हो चुके हैं। इस्लामाबाद की सोशल ब्लॉगर सना यूसुफ कत्ल केस। अदालत ने मुलजिम उमर हयात को सजाए मौत सुना दी। 20 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने पर एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने फैसला सुनाया। फैसले के वक्त सना यूसुफ के वालिदैन भी अदालत में मौजूद थे। सना यूसुफ को 2 जून 2025 को इस्लामाबाद के पोश इलाके में वाक़ घर में कत्ल किया गया था। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ, 3042 अफराद शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान में इसराइल ने ड्रोन से शहरी आबादी को निशाना बनाया। सहूनी फौज ने 12 कस्बों और देहात को फौरी इनखला की वार्निंग भी जारी कर दी। गजा के लिए रवाना इमदादी बहरी जहाज ग्लोबल स्मूथ फुटेला पर इसराइली फौज का कब्जा। सवार अफराद की गिरफ्तारी आलमी बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। इमदादी मिशन को रोकने के खिलाफ इटली के 20 से ज़ायद शहरों एहतजाजी मुजाहरे इसराइल से फौरी रास्ते खोलने और सवार अफराद की रिहाई का मुतालबा। स्मूथ फुटेला की अब तक 61 कश्तियों को इसराइली फोर्सेज कब्जे में ले चुकी हैं। रवां बरस मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम व खतीब शेख डॉक्टर अली अल हुज़ैफ़ी खुतबा हज देंगे। अरब मीडिया के शेख अली अल हुज़ैफ़ी का शुमार न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर में कुरान करीम के मुमताज़ क़ुरा में होता है। शेख अली अल हुज़ैफ़ी इससे कबल मस्जिद क़ुबा और मस्जिद अल हराम के भी इमाम व खतीब रह चुके हैं। मनासिक हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़ अरफा 26 मई को अदा किया जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट सनसनी खेज मरहले में दाखिल। कौमी टीम को जीत के लिए 121 रन दरकार, 3 विकेट्स बाकी। मोहम्मद रिजवान 75 रन के साथ मैदान में मौजूद। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान बल्लेबाजों की जिम्मेदाराना कारकर्दगी। कप्तान शॉन मसूद और सलमान अली आगा ने 71 और बाबर ने 47 रन की इनिंग्स खेली। मंदी का शिकार पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्बत हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज 100 इंडेक्स में 1091 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट ने 1,64,000 की हद भी अबूर की। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान रहा। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी तेजी देखी गई। और अमरीकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया तगड़ा। डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 278 रुपये 57 पैसे का हो गया। आलमी और मुकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क भर की सराफा मार्केट्स के मुताबिक बगैर किसी तब्दीली के 4,77,162 रुपये पर बरकरार रहा।